ہے کہ تم مصروف و مشغول ہو. کس چیز میں جلدی کرتے ہیں وہ مجرم لوگ؟ کیا پھر جب واقع ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ تو ایمان لاؤ تم اس پر؟ اب حالانکہ تم تھے اس سے پہلے اس کو جلدی مانگتے. پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم و شرک کیا، چکو عذاب ہمیشہ والا، نہیں بدلا دیے جاؤ گے تم مگر اسی چیز کا جو تم خود عمل کیا کرتے تھے. سورہ یونس کی آیت نمبر 50 اور 51 و 52 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی غفلت کو دور کیا ہے. یا انسان دنیا کے اندر کو جو رات دن ایسا منہمک ہے، ایسا مشغول ہے، ایسا مصروف ہے کہ گویا تجھے آخرت کا، قبر کا، اس کی تیاری کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر اچانک رات کو اللہ کا عذاب آئے اور تم غفلت کی نیند سو رہا ہو، یا اچانک دن میں اللہ کا عذاب آئے اور تم دنیا کے کام میں مگن ہو، تو پھر تیری موت اللہ کی یاد والے تو نہیں ہوگی، پھر موت تیری غفلت والی ہوگی، دنیا کی فکر والی ہوگی، دنیا کے خیال والی ہوگی. ظاہر جس حال میں بندہ مرتا ہے پھر قیامت میں اسی حال میں اٹھے گا. اگر اللہ کی یاد کی حالت میں مرے گا تو قیامت میں اللہ کی یاد کی حالت میں اٹھے گا. غفلت کی حالت میں مرے گا تو قیامت میں غفلت کی حالت میں اٹھے گا. جس حال میں فوت آئے گی اسی حال میں قیامت کے دن حشر ہوگا. اب اللہ کے سامنے پیش کس حال میں ہونا چاہتے ہو؟ آیا غفلت کی حالت میں اللہ کے سامنے جانا چاہتے ہو؟ دنیا کی ہائے ہائے کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جانا چاہتے ہو؟ سوچ دنیا کی، بولنا دنیا کو، سننا دنیا کو، دیکھنا دنیا کو، اس حال میں اللہ کے سامنے جانا چاہتے ہو؟ یا اللہ کے سامنے جانا چاہتے ہو اللہ کی ذات کی حالت میں کہ تمہارے دل اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہو، تقویٰ طہارت ہو، کلمہ زبان پر ہو، قرآن زبان پر ہو. حضرت اپنا انوی سے اکثر دعا کی بات فرماتے ہیں ہمارے فیصل آباد کے مولا خلیل الرحمان انوی سے، یا اللہ ریاض الجنہ ہو، سجدے کی حالت ہو، اس میں موت آ جائے. مسجد نبوی کا وہ حصہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا جو ریاض الجنہ ہو اور اس میں بھی نماز کی حالت ہو، نماز میں بھی سجدے کی حالت ہو، اب اس حال میں موت آ جائے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کی دعا کو اچھی سے اچھی مانگنی چاہیے، اللہ کی امید بھی اچھی سے اچھی رکھنی چاہیے. اس لیے اللہ کسی کی امیدوں کو بھی نہیں توڑتا، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، اے میرے بندے تو میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں تیرے ساتھ ویسا برتاؤ کروں گا. کبھی میں نے بندوں کو کہا ہر وقت اللہ شکر، ہر وقت اللہ شکر، ہر روزگار نہیں ہے، ہر روزگار نہیں ہے، ہر کاروبار نہیں ہے، ہر غلام نہیں ہے، ہر قرضے نہیں اتر گئے. اب یوں کرنے سے اتر جائیں گے. کبھی تمہیں بھوکا نہیں سنایا، ہمیشہ روٹی کھا کے سوتے ہو، اللہ کا شکر کرو. پھر تمہاری آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں. اس وقت بھی میں کچھ بچوں کو پڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ جو ٹکڑی ہیں ایک انگل کسی کی کوئی بندہ کاٹ ہے تو اس کی دیت ہے 10 اونٹ. اب ایک اونٹ اگر کم سے کم لگا 3 لاکھ روپے کا، ورنہ اس سے کم اس پتنے میں نہیں دکھتا 3 لاکھ کا، تو کتنا بنے گا؟ 30 لاکھ روپے کی آپ کی ایک انگلی ہے. یہ ایک انگلی آپ کی 30 لاکھ روپے کی ہے. 10 انگلیاں تو اس کے ہاتھوں کی ہو گئی، 10 پاؤں کی ہو گئی. اب آپ ذرا قیمت لگا لیں. یہ جو پلکوں کے صرف بال، یہ صرف پلکوں کے بال، یہ پلکوں کے بال کو بندہ کسی کے ایسے طریقے سے مونٹ دے کہ دوبارہ نہ اگ سکیں،
تو اس کی دیت ہے 5 اونٹ۔ اب اندازہ ہے کسی کے سر کے بال کو اس طریقے سے کاٹ دے کہ دوبارہ نہ اگیں تو اس کی دیت ہے پورے 100 اونٹ۔ کسی کی داڑھی کو اس طریقے سے کاٹ دے کہ دوبارہ نہ اگے تو اس کی دیت ہے پورے 100 اونٹ۔ ہمیں اس کی پتہ نہیں اللہ نے کتنی پیدا کی، یہ شریعت کے مسئلے ہے، یہ بہت حدیثوں میں ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جو پیدا کی ہے اس سے کسی جسم کی شکل میں خرگوں سے زیادہ ہے، خرگوں سے زیادہ، خرگوں سے زیادہ، اس لیے تو پورے سے پورے بندے میں جسم کی اس عارضی حیات کو جس کے بعد پتہ ہے کہ اس نے یقین نہ کرنا ہے، جیسے ہم نے ابھی سورج کے طلوع ہونے کا پتہ ہے کہ چند منٹوں کے بعد سورج طلوع ہو جائے گا، ساری دنیا زور لگانے سورج کو روک نہیں سکتی، اس نے چند منٹ کے بعد طلوع ہو جائے۔ اللہ کی قسم ہے اس سے زیادہ یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے میں شک ہو سکتا ہے، مجھے اپنی موت میں کوئی شک، پکی بات ہے مرنا ہے، ہر ایک کو یقین ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب محرم آیا جاؤ کسی قبرستان میں اتنا مٹی، اتنا لکائی، اتنا فلاں قبروں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ بھرے ہوا ہے قبرستان، مزدوروں کو بہترین مزدوری ہوتی، بڑی دہانی لگی ہوئی ہے، لیکن کیا اسی قبر کو درست کرنے والے جو امی کی قبر کو، بھائی کی قبر کو، باپ کی قبر کو درست کر رہے، اپنی قبر کا بھی سوچا؟ وہی قبرستان میں کھڑا ہوا، قبریں ٹھیک کرتا ہوا، مزدور بھی نماز نہیں پڑھ رہا اور جو قبریں ٹھیک کروا رہا ہے وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا، بے نماز نہیں۔ تو اللہ کا بندہ تجھے اگر قبروں کا خیال ہے خدا کے لیے، مٹی ٹھیک کرنے قبر ٹھیک نہیں ہوگی، قبر تو اچھی بنے گی اعمال اچھے بنانے سے، مٹی نہیں تو اگر وہاں سونے کی چوٹ لگا ہے تو اندر والے کی آواز ٹھیک نہیں ہے تو عذاب سے بچا سکتا ہے، اس کو سونے کی اینٹوں کی قبر بھی بنا ہے، اس کو تو گلاب کے پانی سے غسل بھی دے، اگر اندر والے قبر کے اندر سوئے ہوئے دیکھتے ہوئے دفن کیے ہوئے مردے کے آواز ٹھیک نہیں ہے تو تم اس کو عذاب قبر سے بچا سکتا ہے؟ تیری اینٹیں بچا سکتی ہیں؟ لیکن پتہ نہیں چلے کی طرف ہے، کیوں احساس مٹ گیا ہے، بالکل غور یاد نہیں ہے، مرنے کا پتہ نہیں، خیال نہیں ہے، جاننے والی زندگی ہے، وہی ہمارا حال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور یہ یقین ہے ہمارا۔ محرم آ گیا، کربلا کا واقعہ یاد آ گیا، تو کربلا والوں نے اپنی مرضی سے اختیار سے شہادت کا احترام کیا ہے، ہنستے ہنستے کیا ہے، کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی ہائے ہائے نہیں کی، کوئی افسوس نہیں کیا، اللہ نے جان قبول کا بھی شکر کیا ہے۔ ورنہ وہ کتنے صحابہ ان کو روکتے رہے، مدینہ طیبہ میں روکتے رہے، مکہ مکرمہ میں روکتے رہے، وہ یہاں سے کربلا جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہاں کربلا ہے، کہاں مکہ ہے، کہاں مدینہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لے کے رہے تو یہاں سے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر گئے بھی تھے آخر دم تک باقاعدہ وہ لڑے ہیں، جتنے ان کے پاس اسباب تھے، جتنے بھی اسباب تھے باقاعدہ مقابلہ کیا، باقاعدہ جہاد جنگ کی شکل بنائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بیٹھتے ہیں وہ جی ہمیں معافی دے دو، جان چھوڑ دو، نہ مارو، اگر مارنا ہے پھر ہم بیٹھتے ہیں آرام سے، جس رات پر مظلوم کہیں پکڑے جاتے ہیں ان کو مارتے ہیں، وہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لڑ تو دے رہے ہوتے سامنے، لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر جہاد کیا ہے، باقاعدہ طور پر جنگ کی ہے، جب تک جان میں جان کی دشمن کو قریب نہیں آنے دیا۔ یہ اللہ اصل میں جہاد کر رہے تھے اللہ کے راستے، اور شہادت مطلوب تھی، مقصود تھی، شہادت ان کا ایک دل کا ارمان تھا کہ اللہ ہمیں دین کے لیے شہادت دے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اے انسان تو جو غفلت میں ہے، تم کیا خیال ہے تمہارا انسان ہو، ان اطاعتم اگر آ جائے تمہارے اوپر عذاب اس اللہ کا عذاب، اس کی پکڑ بجاتن اس حال میں کہ تم رات کو غفلت کی نیند سو رہے ہو، کوئی خیال بھی نہ ہو موت کا، لیکن اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، اور نہارا
یا دن کے وقت تم اپنی دنیا کے کاموں میں ایسے لگے ہوئے ہو، بس ابھی یہ کام پورا کر لو، ابھی یہ کام پورا کر لو، ابھی یہ کام پورا کر لو، اور اسی وقت اس حالت میں عذاب آ جائے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، جو مجرم ہوتے ہیں وہ اور زیادہ عذاب میں جلدی مچے آتا کیوں نہیں ہے؟ آ جائے، ہم بے نماز ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم کافر ہیں، آ جائے عذاب۔ یعنی طرح دلیر بن جاتے ہیں، جلیل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو بڑا مذاق بنا دیتے ہیں، اس کی مذاق کرنا بنا جاتے ہیں۔ آج کسی کو تبلیغ کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے ان کو رسول کھا رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ تیری وجہ سے رو رہے ہیں، توبہ کر لے، یقین کرو وہ آگے سے تمہارا مذاق کرے گا۔ بڑے آدمی جیسے جاننے والے، بڑے آدمی جو تبلیغ کرنے والے، اپنے آپ کو سنبھالو، وہ آگے سے بڑی کیا کیا باتیں سنائے گا، احساس ہی نہیں ہے۔ ورنہ ایک وقت تھا جتنے کافر لوگ مسلمان ہوئے، یہ سارے قرآن سن کے مسلمان ہوئے، مسلمانوں کے حالات دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ آج کوئی ایک بندہ مجھے بتاؤ، فلاں بندہ جو ہے اس نے درس سے قرآن سنا، اس نے قرآن سنا، قرآن کی تشریح تفسیر سنی، اس لیے اس نے اپنی زندگی بدل لی، کوئی ایک مسلمان ہی دکھا سکتا۔ احساس قرآن سن رہے، دعوت بھی جا رہے، اگر قرآن سننے کو تیار نہیں ہے، ورنہ مسلمان ہو قرآن، مسلمان قرآن کے بغیر جائے گا، اس کے لیے تو سب کچھ ہی قرآن ہے۔ اللہ سے ملانے والی چیز جو بھی آپ کو قرآن کے بغیر کوئی ہے، اللہ کا تعارف کون کراتا ہے؟ نماز روزہ ہر جگہ کون بتاتا ہے؟ قرآن نے بتانا ہے، اور قرآن کے ہم قریب نہیں آتے، طلب ہی نہیں ہے۔ کروڑوں کے مسلمانوں میں سے سینکڑوں بھی نہیں نکلتے، ہزاروں میں سے چند دانے بھی نہیں نکلتے جو قرآن مجید کے طالب ہوں اور قرآن مجید کو سمجھنا، سیکھنا، اس کے احکام کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عذاب کے اندر مجرمین ان میں جلدی مچائی ہوئی ہے کہ ہمیں آتا کیوں نہیں؟ ابھی آتا ہے، اب حکمہ اتنا آتا، اب پہلے مانتے نہیں ہیں، جب سر پہ آ جائے گا، جب کڑاکا ہو جائے گا، جب پکڑ آ جائے گی، عذاب آ جائے گا، تو فوراً کہیں گے آمنتم، جسے فرعون نے کہا۔ جب روزہ ٹوٹنی آئی تو فوراً کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب کو ایمان لاتا ہوں، فوراً کہنے لگا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اب اس سے پہلے بڑا آتا ہوا تھا، ابھی دو طبیعت ٹھیک ہو گئی، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی فرمایا افرما اذا ما وقع، یا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا، آمنتم پہ ایمان لاؤ گے اس پر، الآن اب مان لاتے ہو عذاب آنے کے بعد، وقد کنتم به تستعجلون، اس سے پہلے تو تم عذاب جلدی مانگا کرتے تھے۔ ثم قیل للذین، پھر اس وقت مرنے کے بعد میدان حشر ہوگا، ظالموں، ہم سب سے بڑا ظلم شرک ہے، مشرکین کو، ظالموں کو کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، جب وہ یہ ہمیشہ والا عذاب، باقی کسی کو بھی آخرت میں اس کی بد عملیوں سے بڑھ کے سزا نہیں دی جائے گی، ہر بندے کو اس کے گناہوں کے لحاظ سے اسی طرح سزا دی جائے گی، اس سے بڑھ کے سزا نہیں ہوگی۔ ہر تجزون، نہیں بدلہ دیے جاؤ گے، سزا دیے جاؤ گے تم، الا بما کنتم تکسبون، مگر وہی جو تم خود کماتے تھے، تمہاری اپنی کمائی عذاب کی شکل میں تمہارے سامنے آئے گی۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق